بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کے ساتھ غلط کام کرنے سے انکار کر دیا تو زلیخا نے عورتوں میں عام اعلان کروا دیا کہ اگر یوسف میری بات نہیں مانیں گے اور میرے ساتھ رات نہیں گزاریں گے تو میں انہیں جیل میں ڈلوا دوں گی اور ساری زندگی وہ جیل میں سڑتے رہیں گے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ زلیخا نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو وہ مجھے جیل میں قید کروا دے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا کہ اے اللہ، آپ مجھے زلیخا کی فتنے سے بچا لیجئے، ورنہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر آپ نے مجھے اس کے فتنے سے نہ بچایا تو میں بھی اس کے گناہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کی بیوی زلیخا ہٹ دھرمی پر اتر آئی ہے اور یوسف کو کھلے عام غلط کام کرنے کی دعوت دے رہی ہے تو اس نے اپنی بیوی زلیخا کو سمجھانا چاہا، لیکن زلیخا نے اپنے شوہر کی ایک نہ مانی۔ آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے سوچا کہ اب میرے سامنے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں یوسف پر سارا الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈلوا دوں تاکہ لوگوں میں میری اور میری بیوی کی عزت بچی رہے۔ اسی لیے بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے گنہگار بتلا کر جیل میں قید کروا دیا۔ اس زمانے کی جیل آج کی طرح نہیں ہوتی تھی، بلکہ کچھ اندھیری کوٹریاں ہوتی تھی جن میں انسان کو سالوں سال قید کر دیا جاتا تھا، اور انتظام نہ کھانے کا ہوتا تھا اور نہ پینے کا۔ بادشاہ بھی قیدیوں کو جیل میں ڈال کر بھول جاتے تھے، وزیروں کے پاس جیل کے قیدیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں رہتا تھا، اسی لیے کئی کئی سال بے گناہ لوگ جیل میں اپنی زندگی گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہ نے جیل میں ڈلوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا اور ان کے چہرے پر نبوت کا ایک نور چمکتا تھا، جو بھی انہیں دیکھتا تو ان سے محبت کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی دو قیدی آدمی آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے نیک انسان، ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ اے نیک انسان، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہو، اسی لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو اپنا خواب بتائیں تاکہ آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تم مجھے اپنے خواب بتلا سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ اے نیک انسان، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہو، اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اپنا خواب بتائیں تاکہ آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تم مجھے اپنا خواب بتلا سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے نیک انسان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور کچھ پرندے اور چڑیا میرے سر سے وہ روٹی کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں سے کہا کہ تم دونوں بیٹھو، تمہارا دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ تم لوگ اتنی بہت سی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، یہ بہتر ہے، یا پھر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ اے لوگوں، جن لوگوں کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے تو یہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کچھ نام ہے جو تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیے ہیں اور تم انہیں ہی اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، ورنہ اصل خدا
تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جنہوں نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتلائی اور کہا کہ تم دونوں میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور چڑیا و پرندے اسے کھا رہے ہیں، تو اس کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو کچھ دنوں کے بعد پھانسی کی سزا دی جائے گی اور پھر اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ دوسرا آدمی جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، تو اس کے خواب کا مطلب ہے کہ یہ وہ کچھ دنوں کے بعد جیل سے رہا ہو کر بادشاہ کا خاص نوکر بنے گا اور اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو شراب بنا کر پلائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دوسرے آدمی سے کی جس کے بارے میں یہ تعبیر تھی کہ وہ رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جیل سے باہر نکل کر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا اور انہیں میرے بارے میں بتلانا کہ اے بادشاہ، ایک انسان جھوٹے الزام میں کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑا ہے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ اس آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جیل سے باہر نکلتے ہی بادشاہ کو اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس آدمی کو خوابوں کی جو تعبیر بتلائی تھی وہ حقیقت میں سچ نکلی، اور ان میں سے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دی گئی اور پرندوں نے اس کا سر کھایا، اور دوسرا آدمی کچھ دنوں کے بعد رہا ہو کر بادشاہ کا خاص نوکر بن گیا۔ لیکن یہ خاص نوکر بادشاہ کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں ایک جھوٹے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا ہوں۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے اور اس نوکر کو حضرت یوسف کی بات یاد نہ آئی۔ کئی سالوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو اٹھا اور اس نے اپنے محل میں بڑے بڑے جادوگروں اور عالموں کو جمع کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو کوئی بادشاہ کو صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ اسی وقت بادشاہ کے اس خاص نوکر کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، تو اس نے جلدی سے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی جیل میں اللہ کا ایک بہت نیک بندہ کئی سالوں سے جھوٹے الزام میں پھنسا پڑا ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی طرح جانتا ہے، انہوں نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ حقیقت میں سچ ہوئی۔ اے بادشاہ، انہوں نے جیل میں مجھ سے کہا تھا کہ تم آگے چل کر بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے اور اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو شراب بنا کر پلاؤ گے، اور میرے ساتھی سے کہا تھا کہ تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی اور تمہارا سر پرندے کھائیں گے۔ تو اس نیک انسان نے ہمیں خوابوں کی جو تعبیر بتلائی تھی وہ بالکل سچ نکلی، اسی لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے جیل میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں تاکہ میں آپ کے خواب کی تعبیر اس نیک انسان سے معلوم کر کے آپ کو بتلا سکوں۔ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔